أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى سبحان الله صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر مبارک کرایا، اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، رب کائنات نے ان حکمتوں سے انسانیت کو آشنا کروانا تھا۔ ایک طرف رب کی قدرت و حکمت، دوسری طرف شان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا یہ کہ جو انعامات، جو مقامات، جو رتبے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے، وہ ہماری سمجھ سے، ہماری حدوں سے باہر ہیں، لیکن ان تمام مقامات سے افضل مقام جو ہے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو سارے کا سارا سفر ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک پہلا حصہ جو ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے کہ جو زمینی سفر ہے، دوسرا حصہ جو ہے اسے معراج کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد اقصی سے آسمانوں تک، اور پھر اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ 7ویں آسمان سے، کچھ علماء کرام نے 7ویں آسمان سے لامکان تک، اور کچھ نے عرش معلیٰ سے اسے لامکان تک کا جو سفر ہے اسے تیسرا حصہ قرار دیا، اور ہر حصے میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یعنی پہلا حصہ جو ہے، اگر آپ اندازہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو زمینی سفر ہے، جو اسراء کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ براق لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ براق جو ہے وہ چاہے وہ جتنا مزید تیز رفتاری سے سفر کرے، نبوت کی جو قدرت ہے، نبوت کا جو ایک لحاظ سے وہ شاہکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ براق سے کئی حصے جو ہے وہ تیزی سے سفر ادا کر سکتے ہیں، لیکن براق لانے کا مقصد یہ تھا تاکہ کچھ نشانیاں چھوڑی جائیں، اور ان نشانیوں کو ہم چونکہ انسان جو ہے نشانیاں دیکھ کر ہمارا یقین جو ہے وہ بڑھتا ہے، تو اس لیے وہ نشانیاں چھوڑی گئیں۔ نشانی کیسے کہ وہ بیت المقدس جو ہے وہ ایک نشانی یہ کتب میں آتی ہے کہ وہ بیت المقدس کا جو دروازہ ہے وہ بند کیا کرتے تھے، گیٹ جو ہے روزانہ رات کو اسے بند کر دیتے۔ اب اس رات، جس رات کو یہ معراج کا سفر ہونا ہے، اس رات کو انہوں نے بڑی
کوشش کی وہ دروازہ گیٹ جو تھا مین گیٹ اس کو بند کرنے کی مگر اس کو بند نہیں کر سکے. پھر انہوں نے کارپینٹر کو بلایا. مثلا عام طور پر ان کو تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہے. کارپینٹر کو بلوایا. اس نے دیکھا, اس نے کہا لگتا ہے کچھ اوپر سے جو ہے وہ لکڑی جو ہے وہ ہل گئی ہے. اب رات ہو گئی ہے, اب صبح کو اس کو دیکھیں گے, صبح جو ہے اس دروازے کو ٹھیک کریں گے, بند کریں گے. لیکن جو وہاں ان کے علماء تھے بائبل والے, انہوں نے جب نشانیاں دیکھی تو انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ وہ نبی جس کا ذکر ہماری کتب میں آیا ہے آج اس کی سواری یہاں آنی ہے. سبحان اللہ. اس لیے جو ہے یہ دروازہ آج گیٹ جو ہے بند نہیں ہو رہا. اب یہ ہے کہ براق نے وہ جو ہے آسمانی جانور جو ہے اس نے اس کو یہ ضروری نہیں کہ وہ جب آسمانوں کو چیرتا ہوا جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو کیا وہ دیوار کو یا دروازے کو چیرتا ہوا اس کے اندر سے نہیں جا سکتا کہ وہ اس کے لیے دروازہ بھی کھلا رکھنا ضروری ہے. لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ آج کچھ ہونے والا ہے, اس لیے یہ بیت المقدس کا گیٹ جو ہے یہ بند نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. تو یہ نشانی اسی طرح کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمینی سفر جو ہے براق پر اس لیے کروایا گیا تاکہ یہ بھی کسی کو شبہ نہ رہے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معراج جو ہے یہ صرف روح نے کی, یہ جسم کے بغیر ہوئی. اب جب جسم کے بغیر ہوئی تو روح کو جو ہے وہ کسی سواری کی ضرورت نہیں ہوتی. روح جو ہے بغیر سواری کے جہاں مرضی آئے جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو براق بھیجنے میں ایک یہ بھی حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ سفر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم کے ساتھ فرما رہے ہیں, اس لیے آپ کے جسم اقدس نے براق پر یہ زمینی سفر طے کیا. تو یہ بھی اس کی ایک لحاظ سے نشانی جو تھی یہ مقصود تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں وہ جو ہے وہ نشانیوں کا ظہور آپ کے سامنے فرمایا. اب اس سفر میں بیت المقدس تک جو سفر ہے اس میں بھی بے شمار نشانیاں دیکھی گئیں, لیکن ہم جلدی سے گزرتے ہیں کہ اگر بیت المقدس میں ہم جائیں تو وہاں جو ہے انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام وہاں تشریف فرما ہیں. ان میں سے ایک نبی جو ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی براق پر سواری کرتے ہوئے آپ دیکھیں آسمانوں میں وہ سواری کر رہے ہیں اور وہ جانور جو ہے وہ براق جو ہے وہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے اتنی تیز رفتاری سے وہ جا رہا ہے, لیکن اس کی اتنی تیز رفتاری ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا کمال دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں یصلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب یہ ہے کہاں وہ براق آسمانوں پر, کہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور زمین کے اندر ہے, وہاں یصلی کے معنی اب کئی ہیں, ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں. یصلی کے معنی یہ بھی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون کہ وہ درود بھیجنا. اب آپ جو مرضی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آیا وہ کھڑے ہو کر رب کی نماز ادا کر رہے تھے یا کھڑے ہو کر نبی کائنات کا استقبال فرما رہے تھے, اور یصلون آپ پر درود بھیج رہے تھے. تو وہ بھی اپنا جو ہے وہ درود بھیج رہے ہیں, یہ نماز ادا کر رہے ہیں. وہ کہاں کھڑے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا کمال دیکھیں. یہ جو کہتے ہیں آپ کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, ان سے کہا جائے کہ دیوار بھی زمین پر, آپ بھی اس وقت زمین پر, لیکن یہ تو آسمانوں پر سفر ہو رہا ہے. کوئی کہے کہ جہاز سے ہم نے اوپر, جہاز اتنی تیز رفتاری سے جا رہا ہے, جہاز اتنی تیز رفتاری سے ہم جہاز سے نیچے صرف زمین پر نہیں بلکہ زمین کے نیچے جو مدفون ہیں ان کو دیکھیں تو کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں قبر انور میں دیکھا, اور جب آپ جو ہے سفر کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں آپ سے پہلے موجود ہیں. اب فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کی سبیل کے ساتھ جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی سبیل کے ساتھ جا رہے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں بھی دیکھا, مسجد اقصیٰ میں بھی دیکھا, اور جب آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کو آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو یہ اگر اب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے نبی جو کلیم اللہ ہیں ان کو بے شمار اعزازات سے نوازا گیا. اب یہ ہے کہ ان کا مقام اتنا ہے کہ بیک وقت جو ہے ایک لحاظ سے وہ قبر انور میں بھی ہیں, وہ مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں, وہ آسمانوں پر بھی ہیں. تو اس نبی کا کیا عالم ہوگا جو حبیب اللہ ہے, رب کے حبیب ہیں, کہ وہ بھی ہر وقت جو ہے حاضر و ناظر. جب ہم کہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ جہاں چاہیں وہ حاضر ہو سکتے ہیں, جہاں چاہیں وہ ناظر ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدوں کی پختگی عطا فرمائے. آمین. So today we're talking about the miraculous night journey of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and what the wisdom behind it. So this night journey has three parts to it. The first is the earthly journey, the journey that took place on earth from Masjid Haram to Masjid Aqsa, and it took place in the month of Rajab, and then from Masjid Aqsa to the heavens, and then beyond the heavens until he reached the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the earthly journey took place on a Mount Buraq, a heavenly horse, you can say, a heavenly transport that came from the heavens, the transport that came from the heavens. Now the question arises that the Prophet sallallahu alaihi wasallam could have traveled without any transportation. Now if Buraq, this animal, could travel as fast as he could see wherever he saw, he put his step there. Now, if that was as fast, definitely the Prophet sallallahu alaihi wasallam could have traveled faster than that if he traveled with the light of his nabuwah. But why did this transport was sent? One of the wisdom behind it is that in a way Allah subhanahu wa ta'ala wanted us to realize that the Prophet sallallahu alaihi wasallam undertook this journey with his body. Because if it was just a vision, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam's soul traveled, then the soul doesn't need a transport. The soul can travel, the ruh can travel wherever it wants, without any support, without any transport. Now the transport was required because the body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was traveling. And so from that we learn that Allah subhanahu wa ta'ala made this arrangement in a way for us to realize that this journey wasn't just the journey of the soul, but the journey of the body as well. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, during this journey, he saw many of the great signs of Allah subhanahu wa ta'ala. When he came to Baitul Maqdis, Allah subhanahu wa ta'ala said, "Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina." That we placed with blessed surroundings around the Masjid Aqsa. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. I wanted to show those signs to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. One of the things that happened was that all the prophets were present at Baitul Maqdis, at the Masjid Aqsa. Now interestingly, one of the prophets, Prophet Musa alayhi salam, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saw him whilst he was traveling on Buraq from Masjid Haram to Masjid Aqsa. The Prophet saw him in his grave, in his blessed grave, that Musa alayhi salam Yusalli can mean that he was praying. Yusalli also means send durood on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, salawat ala nabi. It could be any of those meanings. It doesn't really matter. What he was doing was remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam traveling at such a speed, in the skies, and he was able to see Musa alayhi salam not standing on the ground, but underneath the ground in his own blessed grave. That is the sight of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And then he saw that Musa alayhi salam was already present when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam reached Masjid Aqsa. And now why were they all brought together in Masjid Aqsa?
There are many narrations that talk about that they all gave khutbah, that they all made presentations, made speeches, and they praised Allah subhanahu wa ta'ala. They thanked Allah subhanahu wa ta'ala for the status, blessing that they had been granted by Allah. That Ibrahim alayhi salam talked about him being Khalilullah, Musa alayhi salam talked about him being Kalimullah, and they welcomed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And in one of the narrations, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he came to him describing himself, he said, Ana rahmatul lil alameen. That has been sent as mercy to all the world. In another narration, he says, Ana Habibullah, that I am the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. So they in a way, they welcomed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam led them to nafal prayer. And what was there are many reasons behind why that happened. One of them is obviously when they all gathered together, they prayed to Allah subhanahu wa ta'ala. That's one of the reasons. The second reason is, in a way, showing that the Islam has always been the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. So all the prophets that came, they came with the same message, that Allah is one, and then you have to believe in the Day of Judgment, you have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and the accountability, and the paradise, and the fire of hell. And so the teachings have been the same. The fundamental teachings have been the same. And all of those teachings included establishment of the prayer. And that's why when they all gathered together, they prayed together, and it goes to show that it's the same message. Inna deena inda Allahi Islam. The Islam is a religion in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And the third reason that we learn is, in a way, showed the status of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he is Imam of all the prophets. He is Imam al-Anbiya, he is Sultan al-Anbiya, he is Ashraf al-Anbiya, he is Afdal al-Anbiya, that he is the leader of all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Because in a way, the Imam, he is leading them in prayer, and notwithstanding the great status that each one of them had, they followed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in prayer. Then after that, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, Urija bihi, Miraj, the word comes from that a ladder was brought to me. Now again, he could have traveled to the heavens without a ladder. They didn't need a ladder to travel to the heavens. No matter how long cranes we have, or we create, we can't reach there. Yeah, but this was to again show that another thing that we learn in a way is the means. The means have to be adopted. All this is a miraculous journey, and it could have happened without any means. The Prophet sallallahu alaihi wasallam could have traveled from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa without Buraq. He could have traveled from Masjid al-Aqsa to the heavens without a ladder. They didn't need any of those things, but means are important. And it's for us to learn that sometimes we all have huge wishes, huge aspirations, but we fail to adopt the means. How do we get there? Sometimes we don't do any planning. In a way, Allah subhanahu wa ta'ala planned this journey and took the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on that journey. کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں سے ایک اور ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جب بھی کچھ کیا جائے اس کے لیے اسباب کو اختیار کیا جائے. اس کی مثال بڑی مثال اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی سے آسمانوں تک جب سفر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک سیڑھی کو لایا گیا. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڑھی کے بغیر بھی وہ سفر کر سکتے تھے, یا مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا وہ بھی براق کے بغیر بھی جا سکتے تھے. لیکن ایک بہت اہم امت مسلمہ کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی کچھ کیا جائے, جب بھی کچھ کرنے کا ارادہ ہو, اس کے لیے اسباب کو اختیار کیا جائے. صرف دل میں خواہش رکھنے سے کام نہیں ہوتا, یا صرف ایک دوسرے کو کوسنے سے کام نہیں ہوتا. کہ وہ کہتے ہیں, ایک شاعر کہتا ہے کہ بجائے ساری رات جو ہے اندھیرے کے رونا رونے کے, اپنے اپنے حصے کی ایک ایک شمع جلاتے جاؤ. کہ اپنے حصے کی ایک چھوٹی سی موم بتی آپ لگائیں تو اندھیری رات جو ہے اس کو رونے سے بہتر ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا تو کام کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always adopted means, and he's taught us to do so.
And in a way, sometimes the women look at our present situation of the Muslim Ummah. You know, we are in decline because we've left that prophetic methodology, the prophetic method of achieving things. And it's not just with Miraj. Everything that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی آپ نے کیے، مثلا بے شمار معجزے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ ایک معجزہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بول میں پانی ہے جو زیادہ سے زیادہ 2 بندوں کے لیے 3 بندوں کے لیے ہوگا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو 1400 بندے کے لیے آپ جو ہے معجزاتی طور پر اس کو پورا کر دیتے ہیں. سبحان. مگر یہ ہے، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ کی انگلیوں مبارک سے وہ فوارے نکلے. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر انگلی مبارک میں پانی ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو، میں ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے ہاتھ کو آگے کرتے تو فوارے تو انگلیوں سے نکلے نا، تو وہ آپ چاہے ایسا ہاتھ کرتے ایسے ہاتھ کرتے پانی ادھر سے نکلنا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوزے میں پانی لایا جائے، کوزے میں کچھ بول میں پانی لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے بول میں ڈالا اور پھر وہاں سے فوارے نکلے، اور پھر وہ جو ہے 1000 سے زیادہ بندے کے پینے کے لیے بھی، وضو کرنے کے لیے بھی کافی ہو گیا. اب مثال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پانی سے پانی کو ملایا. اب یہ نہیں کہ اس پانی کی وجہ سے آپ کی جو ہے انگلیوں سے فوارے نکلے، لیکن this is a great example for us to learn that I was saying the Prophet sallallahu alaihi wasallam always adopted means. Like the miracles that happen in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to give you an example, like when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the spring came forth from the blessed fingers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the water that initially they only had a bowl of water, in a glass of water you can say, and that would have only sufficed like 3-4 people maximum. But Prophet sallallahu alaihi wasallam took his blessed hand in there, and that was sufficient for more than 1,000 people. Now the water came from the blessed fingers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he could have waved around his finger and the water would have come. But he's saying he's adopting the means. He places his blessed hand in water first, and then miraculously that water increases so that it's more than sufficient for more than 1,000 people. You know, so it's helping us to realize that we need to adopt the means, and then things like this. The sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So I digress slightly, but the point was that, you know, the reason why we mention these miracles is to learn from them. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam پھر اس کے بعد جو ہے آسمانوں کا سفر کیا. اس آسمان پر آپ جو ہے آپ نے مختلف انبیاء علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام جو ہے انبیاء علیہ السلام سے آپ نے ملاقات فرمائی. اور پھر اس کے بعد جو ہے تمام جو آسمانوں کو پار کرتے ہوئے جب ایک وہ بھی وقت آیا کہ جب جو نوری جو ہے جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اس فرشتے جبرائیل امین نے بھی عرض کیا کہ اب اس کے آگے جو ہے میں ایک جو ہے ذرا بڑھ بھی میں گیا تو میں رب کے نور کی وجہ سے جل جاؤں گا. اب یہ آپ اس سے دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے جو ہے بشریوں میں رکھا گیا، انسانوں میں رکھ کر عظمت مصطفیٰ دکھائی گئی. پھر فرشتے کے ساتھ جب سفر کیا تو فرشتے نے بھی جو نوری تھا اس کا نے بھی سارا سفر کر کے وہ بھی پیچھے جب رہ گیا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ نہ سارے انسان اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں، نہ سارے فرشتے اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جو ایک خالق نے اپنی مخلوق کو عطا کیا اور ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو جہنم میں دیکھا، جو جنت میں دیکھا، اور ہمیں اس لیے بتایا
کہ جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے اور ہم وہ کام نہ کریں، اور جو جنت میں دیکھا وہ ہمیں اس لیے بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی وہ جنت کی بہاریں لوٹ سکیں. So after that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam went, and inshallah next week we'll talk about what he saw in hell and what he saw in paradise, and he narrated that to us. And the reason behind it so that we can learn from that, when Allah says لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, that he showed the Prophet sallallahu alaihi wasallam some of his greatest signs. Now he saw what will happen to people in the fire of hell, and what it will how people will get to paradise, so that we can learn from that we don't want to end up like those people who ended up in the fire of hell. And we definitely want to be amongst those people who are enjoying the luxuries of paradise. And then the Prophet ﷺ narrated that to us. For instance, one of the things that he narrated, that he saw people in the fire of hell, that actually their lips were being burnt. Their lips were being burnt. And there's another narration that says that actually they will seal, their lips will be sealed, and then they will feel the pain. And the Prophet ﷺ inquired, who are these people? And Angel Jibreel said, these are the people who used to preach, but they didn't practice themselves. That these are the people who because they used to use their lips to preach to others, but they didn't practice it themselves. Now when we hear this, what we tend to think about is the preachers, is like the khatibs, the imams. Those are the people. It doesn't really apply to us. It applies to each one of us. That we say to our children, establish the prayer. We don't ourselves pray. We say to our children, recite the Holy Quran. We don't recite the Holy Quran ourselves. We say to our children or others, don't tell lies. But we tell lies all the time ourselves. So each one of us is a preacher in that sense. It's not that there are certain categories. We are very good at filtering things and applying and saying that it applies to others, nothing applies to us. But these are just terminology that are used. They apply to each one of us. Each one of us is a preacher at times. And so all the things that the Prophet ﷺ saw, they apply to all the Muslims. And there's a lesson for all of the Muslims. It's just how we apply it to our situation. Allah Tabarak wa Ta'ala ہم سب کو جو ہے نیکی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس جو ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسباق ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب سنتے ہیں اللہ فرمائے.